اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کی اپڈیٹ۔ خدا کا بہت بڑا عالم، بہت بڑے متقی فقیہ تھے، شاگردوں کو ساتھ لے کے حج کے لیے نکلے، اور جب حج کے لیے نکلے اللہ اکبر، پلسر پہ بیٹھنے والا آدمی ایٹی چلانے والے کا مذاق اڑاتا ہے، کار میں بیٹھا ہوا سائیکل والے کو سلام کرنے میں شرماتا ہے۔ کتنا ہلکا ہو گیا انسان، چھوٹی چھوٹی چیز پر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اور وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، جب حج کے لیے نکلے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، دیکھو ہم اللہ کے توکل پہ نکلیں گے اور ایسے فقیرانہ اور تصوفانہ انداز میں ہم سفر کریں گے کہ ہم ساتھ میں کوئی توشہ بھی نہیں لیں گے، متوکلین کے انداز میں نکلیں گے، ہم اہل توکل کے انداز میں، کوئی توشہ ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اب استاد نے کہہ دیا تو شاگرد مان لیے، سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، بہت دور تک دھوپ میں سفر کیا، چلچلاتی بھی دھوپ میں سب جھلس گئے، پانی کی پیاس تھی، تڑپ گئے، پانی پانی العطش العطش۔ اور شاگردوں نے کہا، استاد آپ تو بڑے متقی ہیں، دھوپ آپ کو اتنا نہیں ستاتی، لیکن ہم تو جھلس گئے، اب ایک کام کرتے ہیں، اس دھوپ میں ہم کسی سائے میں رک جاتے ہیں، کسی سائے میں قیام کرتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا آرام ملے گا جسم کو تو ہم پھر اپنا سفر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، میرے رب کی خفیہ تدبیر، اس کی آزمائش کی انداز، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک گرجا کے نیچے سارے شاگرد رک گئے، جیسے گرجا کے نیچے وہ رکے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ان کو ملی، پیاس بھول گئے، جیسے نیچے لیٹے آنکھ لگ گئی، خواب خرگوش میں ڈوب گئے۔ استاد کو پانی کا خیال تھا کہ میں اپنے شاگردوں کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ استاد کو خیال آیا کہ کہیں سے پانی لے آؤں۔ جیسے استاد پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلا، پانی ڈھونڈتے 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 وہ گرجا کے ارد گرد تھا، دیکھا کہ گرجا کے قریب میں ایک پانی کا چشمہ تھا، صاف و شفاف پانی کا چشمہ۔ اس نے جیسے ہی پانی کے چشمے میں جب وہ اپنا مشکیزہ ڈبایا، اس پانی کے چشمے کے اندر ایک خوبصورت چاند جیسی شکل نظر آئی، چاند جیسا مخڑا دکھائی دیا۔ جب اس نے پانی کے چشمے میں حسین و جمیل چہرہ دیکھا تو پلٹا، اور جب پلٹا تو گرجا کی چھت پر ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کھڑی تھی، یعنی حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ جیسے ہی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل پہلو سے نکلا، اور ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کو چھین لیا۔ خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو، مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ خطبے میں بار بار ہم سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے اس لڑکی کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، سینے سے دل نکلا، پہلو سے دل نکلا، ایسا لگا کسی نے اچک لیا۔ اس کے بعد وہ استاد اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، اس لڑکی کے حسن کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب اس لڑکی کے حسن اور فتنے میں مبتلا ہوا، وہ پانی بھی بھول گیا، اور اس کے بعد اس نے گرجا کے دروازے پہ دستک دی، جس کی چھت پر وہ لڑکی کھڑی تھی۔ گرجا سے راہی باہر نکلا، اس نے حلیہ دیکھا، نورانی چہرہ، خوبصورت عبا اور ہاتھ میں عصا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ راہب سے اس نے جواب دیا کہ میں بغداد کا فلاں عالم اور فقیہ ہوں، مجھ سے کام کیا ہے آپ کو؟ کہ وہ جو گرجا کی چھت پر جو خوبصورت چاند جیسی لڑکی کھڑی ہے وہ کس کی ہے؟
راہب نے کہا میری ہے۔ اس نے صاف سیدھے لفظوں میں ایک حلال سی بات کی، اچھی سی بات کی کہ لڑکی تیری بڑی حسین و جمیل ہے، کیا اس کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا عیسائی ہیں ہم، مسلمان ہیں آپ، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن بیٹی میری ایک لوتی ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ ایک لوٹی بیٹی کو میں نے نازوں سے پالا ہے، میں مذہب نہیں دیکھوں گا، کچھ نہیں دیکھوں گا، مسلک نہیں دیکھوں گا، میری بیٹی جہاں کہے گی میں وہاں اس کا نکاح کر دوں گا۔ لیکن چونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم عیسائی ہیں، بیٹی سے تو پوچھ لوں، چونکہ میں قسم کھا چکا ہوں اس کی پسند سے اس کی شادی کروں گا۔ یہ جیسے ہی راہی اندر گیا، اس نے کان لگا دیے۔ اندر سے باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی ایک مسلمان خوبصورت عالم نورانی چہرے والے تجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، میں اس کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ میں بالکل اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے، اگر وہ عیسائی مذہب قبول کر لے اور اسلام چھوڑ دے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ خدا کا اللہ اکبر، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ابھی ادھر باپ بیٹے بات کر رہے ہیں، بیٹی اور باپ بات کر رہے ہیں، اس نے چیخ کر کہا معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ اس سے پتا چلا حسن کا فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں افیئر کے چکر میں مت پھنسو، لڑکیوں پہ نظر مت ڈالو، لڑکیوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرو۔ اللہ اکبر، یوٹیوب کا استعمال، فیس بک کا استعمال کرتے ہو تو جیسے ہی گندے مناظر سامنے آئے نظریں پھیر لیا کرو، حتی الامکان کم سے کم انٹرنیٹ کا استعمال کرو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس شخص نے چیخ کر کے کہا معاذ اللہ کہ وہ عیسائی ہو گیا۔ جیسے ہی راہی باہر نکلا، راہی باہر نکلنے کے بعد کہتا ہے تم نے عیسائیت کا مذہب تو قبول کر لیا، نصرانیت کا مذہب تو قبول کر لیا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ اب نکاح کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر نکاح کی بات آئی، اس لڑکی نے کہا ہم تو مالدار لوگ ہیں، ہم بہت مالدار ہیں اور تم فقیر ہو، میرا نکاح ہو تو جائے گا تمہارے ساتھ، لیکن دین مہر کیا دو گے، مہر میں کیا ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا اب نکاح نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے بطور مہر پہلے تم کو 1 سال تک کے ہمارے سور چرانے ہوں گے، خنزیر چرانے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تمہارے ساتھ نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے۔ اس امام نے، اس فقیہ نے، اس محدث نے، اس عالم نے کہا میں تمہارے سور چرانے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام ابن الجوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ جمعہ کے دن منبر پہ خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ عیدین کا خطبہ دیتا تھا، جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ حدیثیں پڑھتا تھا، قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتا تھا، وہ اس عصا کو لے کر کے نکل گیا اور عصا کے ذریعے سے خنزیر اور سور چرانے لگا، کھیتوں کے اندر سور چرانے لگا، سور کے بچوں کو اس عصا سے وہ ہانکنے لگا اور وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ شاگردوں کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ استاد غائب، استاد کو ادھر ادھر ڈھونڈا، استاد نہیں ملا۔ جب استاد نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ استاد کا حال اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ راہب بتا سکتا ہے۔ وہ راہب کے دروازے پہ پہنچے، ہزاروں شاگرد، اور کہا ہمارا استاد کہاں گیا؟ ان کو یوں لگا کہ ہمارا استاد مسلمان ہے، کہیں پر یہ راہب نے تو اس کو قتل نہیں کر دیا یا کیا کر دیا۔ پہنچے تو راہب نے پورا واقعہ، لڑکی والا واقعہ، خنزیر والا واقعہ سب پورا کی پورا بیان کیا۔ شاگردوں میں کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گئی، ہلہ مچ گیا، رونے دھونے لگے۔ پھر سوچا کہ چلو آخر استاد ہے، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو منائیں گے۔ سارے شاگرد پہنچے تو دیکھا خطبے والے عصا سے وہ سور چرا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے، ادھر سور جاتا ہے تو عصا لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے شاگردوں نے اس کو کہا استاد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور تجھے معلوم نہیں اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، تم نے ہی تو ہمیں بتایا کہ اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے۔ ساری باتیں سن کر نصیحت بے اثر، اس نے کیا کہا پتا؟ جاؤ مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔
مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ شاگردوں نے دیکھا کہ اب یہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کسی سے دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی، نصیحتیں بھی جو ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ حق پر حق بات سمجھنے سننے کے لیے پردے پڑ جاتے ہیں۔ شاگرد نکلے، کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، اور وہ لبیک کی صدائیں کرتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اس زمانے میں حج کئی مہینوں کے بعد لوگ لوٹتے تھے۔ اب حج کر کے جب واپس لوٹے تو دل میں خیال آیا بغداد جائیں گے تو جواب کیا دیں گے؟ اہل بغداد ہمیں نہیں اس کو پوچھیں گے، کیونکہ وہ تو بڑا عالم محدث اور فقیہ بغداد کا، کیا کریں گے؟ انہوں نے سوچا کہ حج سے واپس لوٹتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل پلٹ دے۔ دعائیں کی اس کے لیے، اور جب آئے تو دیکھا کہ پھر وہ سور چلا رہا تھا۔ اب تو اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی تھی، اس کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر، سور چراتے ہوئے دیکھا، لوگ رونے لگے۔ پھر کہا استاد سنبھل جا، سدھر جا، عیسائیت مذہب حق نہیں ہے، اسلام حق ہے، بہت ساری باتیں بتائی۔ پھر بھی اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر وہ لوگ نکل گئے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے۔ پھر ہدایت کی دعا کرتے ہوئے جب نکلے، کچھ دور پہنچے تھے کہ دیکھا کہ ایک سایہ ہاتھ دیتا ہوا آ رہا ہے، وہ رک گئے۔ سایہ آگے بڑھتا رہا، آواز آئی رکو رکو رکو، یہ سب رکے ہوئے تھے۔ قریب آیا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مذہب اسلام ہی حق اور سچا مذہب ہے۔ اللہ نے اس کو پھر سے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور پھر وہ بندہ شاگردوں کے ساتھ چل پڑا، لیکن حج کی سعادت سے محروم رہا۔ جب بغداد گئے، پھر وہی مسند، پھر وہی جاہ و جلال، پھر وہی عزت، پھر وہی وقار، پھر وہی تقوی، پھر وہی پرہیزگاری۔ ایک دن حدیث کے درس کی محفل سجی ہوئی تھی، ایک لڑکی آئی، اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، لڑکی اندر داخل ہوئی، اور وہ آ کر کے اسی عالم اور فقیہ کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ لڑکی مسلمان بن گئی، بہت خوبصورت تھی۔ اس عالم نے اس کو پہچان لیا، شاگردوں نے بھی پہچان لیا، تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے آئی؟ تو کہا کہ جب یہ نکل گئے عیسائیت سے اور پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو کچھ دنوں کے بعد دن گزرتے گئے، چونکہ ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے محبت میں معاذ اللہ اسلام چھوڑ دیا۔ ایک رات میں سوئی، میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں سید السادات مولائے کائنات باب مدینۃ العلم حسنین کے بابا زہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کو دیکھا، اور علی نے مجھ سے کہا اے لڑکی اسلام مذہب سچا ہے اور جا اور اسلام قبول کر لے۔ تو میں اسلام قبول کرنے آئی ہوں، اب اسلام قبول تو کر لیا مولا کے کہنے پر، لیکن چاہتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد شاگردوں نے پوچھا استاد جس لڑکی کے لیے عیسائی ہوئے تھے وہ لڑکی مسلمان ہو کر کے مل گئی، لیکن استاد یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا۔ توجہ، اصل بات اب آ رہی ہے، اصل بات، اصل عنوان اب آ رہا ہے۔ استاد آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے بگڑ گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، عیسائیت آپ نے قبول کر لی تھی، کیا وجہ تھی؟ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کیوں کی؟ اس شخص نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ، ایک اور صرف ایک وجہ۔ کہا وہ ایک وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص عیسائی تھا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آیا اور آ کر کے سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ وہ آیا اور آ کر سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ تھوڑی یہاں پر میں آپ کی سوچ اللہ کرے بدل جائے ہماری۔ اگر کوئی عطر میں معطر ہو اور وہ ہمارے گلے ملنا چاہے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہو ہم سے گلے ملنا چاہے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں۔
اگر کوئی غریب ہمیں لپٹنے کی کوشش کرے جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہو تو ہم فوراً دور ہٹ جاتے ہیں. یہ دل کا تکبر ہے, یہ دل کی انانیت ہے نا. لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن کسی کا پسینہ آخر اس کی بدبو ہی تو ہے. پسینے کی بدبو تکبر کی بدبو سے کم ہے, کیونکہ پسینے کی بدبو پانی سے دھلی جا سکتی ہے, لیکن تکبر کی بدبو 7 سمندروں کے پانی سے بھی دھلی نہیں جا سکتی. انسانوں کے لیے آج مفاد پرستی, مطلب پرستی, دولت پرستی, ہوس پرستی, نفس پرستی, بس اسی کے اندر انسان ڈوب گیا ہے. حق پرستی کے سوا ہر چیز کر رہا ہے انسان. حق پرستی نہیں ہے الا ماشاءاللہ باقی سب ہے. وہ عالم جس کو عیسائیت کی طرف وہ چلا گیا تھا, کافر ہو گیا تھا, پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی. شاگردوں نے پوچھا کہ کیوں یہ ہوا, تو کہا کہ ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور وہ مجھ سے لپٹ گیا. جب لپٹا تو میں نے عذرائے انانیت اور تکبر کا چل ہٹ, میں تجھ سے بہتر ہوں. کیا کہا؟ چل ہٹ, میں تجھ سے بہتر ہوں. اس عیسائی نے روتے ہوئے کہا بہتر اللہ کے علم میں کون ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم میں بہتر کون ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. وہ شخص کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اتنا متقی, اتنا پرہیزگار ہوا کہ اس کے تقوی کے چرچے ہونے لگے, اس کے چرچے ہونے لگے. اور صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں, بس اسی ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا اور میں عیسائی ہوں.